ہم اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے سے اگر ظاہری طور پر واقف نہ بھی ہوں تو دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اس لیے کہ جیسے تسبیح کے سب دانے ایک ڈور سے بندھے ہوتے ہیں، عزاداری سید الشہداء وہ رشتہ ہے جو تسبیح کے دانوں کی طرح ہم سب کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ آج پہلی گفتگو ہے اور جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی، سرنامہ سخن کے طور پر آج کی حد تک یہ آیت رہے، ممکن ہے کہ کل دوسری آیت ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کا ثواب بھی ہوتا رہے، پیغامات پہنچتے رہیں۔ سورۃ الحشر کی یہ 19ویں آیت ہے، اور اس آیہ کریمہ کے تعلق سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کا پیغام ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو انسان کا پہلو بستر سے جدا رہنے لگے۔ بہت ہی رونگٹوں کو کھڑی کر دینے والی آیت، بہت ہی اہم آیت۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بہت اہم پیغام ہے۔ مگر ذرا آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ عاشقان سید الشہداء پوری دنیا میں آج جمع ہیں، اور بیداری کے یہ ادارے ہر جگہ قائم ہو چکے ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہم کہ اس وقت جب لوگ دنیا کی مختلف مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دریا کی موجیں دیکھ رہا ہے، کوئی بازاروں کی رونق دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف قسم کے پروگرام دیکھ رہا ہے، ان سب سے نکل کر اس سفینہ نجات تک آپ کا پہنچ جانا یہ دلیل ہے کہ پہلا مرحلہ تو ہم نے طے کر لیا اور منتخب کر لیا۔ سید الشہداء نے ہمیں اس ذکر کے لیے اور اس تحریک کے لیے کہ جس کا ہم حصہ ہیں۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری تسلسل ہے کربلا کا، اور اسی لیے عزاداری کو کیا ادا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے ہر دور میں۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی جو 61 ہجری میں کربلا کا مقصد تھا۔ جو 61 ہجری میں کربلا کا مقصد تھا وہ 21 سینچری میں عزاداری کا مقصد ہے۔ مقصد کیا تھا کربلا کا؟ کربلا کا مقصد وہی تھا جو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے وقت بیان کر دیا۔ کیوں جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی جب امت خوابیدہ ہو جائے تو اسے بیدار کرنے کے لیے شہید کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا بیداری ہر دور کے اندر بیداری یہ عزاداری کا اہم مقصد ہے، اور وہ بیداری آتی ہے خواب میں مبتلا نہ ہونے پائے، غفلت میں مبتلا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ غفلت وہ شے ہے کہ جو انسان کو اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ یہی آیت کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جو غفلت میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ وہ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ ان سے غافل کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، ان کو اپنا خیال نہیں رہتا، کیا ہوش میں نہیں ہے، لباس میلا ہو گیا اس کی فکر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے اس کا خیال نہیں ہے۔ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غافل ہو گئے؟ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں پہنچنا کہاں تک ہے۔ جب وہ غفلت میں مبتلا ہو جائیں تو پھر غفلت سے چونکانے کے لیے اللہ کے نمائندے آتے ہیں۔ غفلت کئی طرح کی ہوتی ہے،
کبھی کسی شاعر کا شعر غفلت سے بیدار کر دیتا ہے، کسی وائس کا واز غفلت سے بیدار کر دیتا ہے، کسی مقرر کی تقریر غفلت سے بیدار کر دیتی ہے، مگر کبھی کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ وائس کا واز اثر کرتا ہے، نہ شاعر کا شعر اثر کرتا ہے، نہ مقرر کی تقریر اثر کرتی ہے، نہ صحافی کی گفتگو اثر کرتی ہے۔ جب اتنی غفلت میں معاشرہ چلا جائے کہ کوئی اثر نہ ہو تو اب ضرورت ہوتی ہے شہید کی کہ جو کھڑا ہو اور اپنے خون کے چھینٹوں سے خوابیدہ معاشرے کو بیدار کر دے۔ اور پھر معاشرہ بیدار ہوتا ہے، جیسے اس جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل اگر اس کی دھڑکن ہلکی ہو جائے، آہستہ آہستہ اس کی دھڑکن گھٹنے لگے تو کیا ہوگا؟ پھر انسان زندہ تو رہے گا مگر سانس لیتی ہوئی میت ہوگا، رگیں سونکھنے لگیں گی، خون اعضاء و جوارے تک نہیں پہنچے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سامنے موجود ہے مگر زندہ ہونے کے باوجود آپ اسے زندہ نہیں کہہ سکتے۔ بس یہی معاملہ معاشرے کا ہے، یہی سماج کا ہے کہ سماج کے اندر جب غفلت طاری ہونے لگتی ہے، جب بے حسی طاری ہونے لگتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جیسے رگیں سوکھ گئی ہوں۔ اب وہ وقت اگر اس وقت بیدار نہ کیا گیا، اگر اس وقت کوئی نہ کھڑا ہوا جس نے ان سوکھی رگوں میں تازہ لہو دوڑایا تو پھر یہ معاشرہ بیدار ہو جائے نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ معاشرہ پھر کیا بنے گا؟ صاحب نہج البلاغہ نے بتایا کہ ایسا معاشرہ کہ جہاں احساس مردہ ہو جائے، جہاں غفلت طاری ہو جائے، جہاں شعور بیدار نہ ہو، جہاں بصیرت نہ ہو، جہاں احساس نہ ہو انسان کا کہاں آیا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کو جانا کہاں ہے، تو کہا پھر ایسا معاشرہ، میری لفظیں نہیں ہیں بلکہ امام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ایسے افراد، ایسا معاشرہ، ایسا سماج، ایسی قوم کا یہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، چلتے پھرتے جنازے ہیں، اٹھتی بیٹھتی لاشیں ہیں۔ تم ان کو زندہ سمجھ رہے ہو مگر یہ زندہ نہیں ہے۔ اب ان کو زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہوگی جب شہید چلے گا آواز دیتا ہوا علل اعلان، وہ آئے گا میدان میں اور پھر دنیا دیکھے گی، لوگ سمجھیں گے یہ ختم ہو گیا، یہ قتل کر دیا گیا، اس کے اعضاء و جوارے کٹ گئے، اس کا لاشا پامال ہو گیا، مگر پھر پتا چلے گا کہ شہید گیا نہیں ہے بلکہ یہ خود اس معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل بن گیا، اور اس نے اپنا سارا خون، نہ صرف اپنے بدن کا خون بلکہ اپنے اعزاء و اقربا کا خون معاشرے کی رگوں میں یوں دوڑایا کہ اب قیامت تک سارے معاشرے مردہ ہو جائیں مگر جو حسین سے جڑا ہوا معاشرہ ہے اس پہ کبھی غفلت طاری نہیں ہو سکتی۔